اللہ فرماتے ہیں ایک اور نصیحت ہم شروع کرتے ہیں. وہ نصیحت کیا ہے؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. یعنی صرف یہ ان پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا حسن مآب، بہترین ٹھکانہ. پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسن مآب، بہترین ٹھکانہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک نصیحت کا باب تھا جو گزر گیا، جس میں ہم نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، لیکن ایک اور نصیحت ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تمام نیک لوگوں کے لیے حسن مآب ہی ہے، چاہے وہ پیغمبر نہ بھی ہو، بہترین ٹھکانہ ہے. پھر اللہ اس بہترین ٹھکانے کا تذکرہ کرتے ہیں. جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے. مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. جنت کے دروازے پہلے سے استقبال میں جنتیوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، اس جنت میں یہ پرہیزگار لوگ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا، پکار رہے ہوں گے اس میں. بفاکہۃ کثیرہ، ہر طرح کے پھل، بے شمار طرح کے پھل ہوں گے. وشراب، اور مشروبات ہوں گے جن کو وہ بلا رہے ہوں گے. بلانے کا مطلب آرڈر دے رہے ہوں گے، بھائی یہ لے آؤ، اب یہ لے آؤ، اب یہ لے آؤ. وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں گی نظریں جھکانے والی اطراب ہم عمر، یعنی حوریں. ہم عمر قرآن بہت ساری جگہوں پہ، یعنی بہت ساری جگہوں سے میری مراد ہے کہ یعنی اس کے علاوہ بھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حور کے لیے طرب کا لفظ استعمال کیا، جیسے سورہ نبا میں بھی ہے نا وکواعب اترابا، ہم عمر. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی ہم عمر عورت میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی اٹریکشن ہم عمر کی طرف ہوتی ہے. دنیا میں جو کم عمر چاہیے ہوتی ہے وہ خوبصورتی کی وجہ سے چاہیے ہوتی ہے. ہم عمر کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ اس کی ایج زیادہ ہوگی تو اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہوگی، ورنہ مینٹلی انسان اپنے ہم عمر عورت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اب جنت میں چونکہ خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، اس لیے جنت میں کم عمری کے بجائے ہم عمری کی طرف جو ہے نا لوگوں کی طبیعت مائل ہوگی کہ ہم عمر. تو اس سے آج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ نکاح کر رہے ہو تو کم عمر کے بجائے ہم عمر کو تلاش کرنا چاہیے. ہاں، ہم عمر اگر ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، تو اس کی طرف آپ کی رغبت نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح کم عمر سے کیا، حضرت عائشہ سے. باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ اپنی ہم عمر سے ہی کیے زیادہ تر، جو بیوہ تھیں، طلاق یافتہ تھیں. بلکہ حضرت خدیجہ تو آپ سے عمر میں بھی زیادہ تھیں، اس لیے کہ جو آپ کی جو ایج ہے نا، تو جب آپ کی زوجہ کی ایج بھی آپ کی ایج کے برابر ہوگی تو آپ کا مینٹل لیول ایک ہوگا، آپ اس سے دل بہلا سکو گے، اپنے دل کی باتیں کر سکو گے، شیئر کر سکو گے، کہ مینٹلٹی دونوں کی سیم ہے. تو دنیا میں اس کو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بھئی ایج زیادہ ہونے سے ایک بڑھاپا آیا جاتا ہے عورت کے اوپر، لیکن آخرت میں تو بڑھاپے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جنت کی میں جو حوریں ہیں ان کی صفت بیان کی کہ وہ آپ کی ایج کے برابر ہوں، یعنی آپ کی ایج میں اور ان کی ایج میں فرق نہیں ہوگا بہت زیادہ، کہ مینٹلٹی ملتی نہ ہو، سیم ہی نہ ہو مینٹلٹی. فرمایا وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نظریں جھکانے والی ہم عمر حوریں ہوں گی. ھذا ما توعدون، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے. یہاں بھی اللہ نے حساب کا لفظ استعمال کیا نا، پچھلے ایپیسوڈ میں آیا تھا کہ جو حساب کے دن کو یاد رکھتے ہیں وہی برائیوں سے بچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے. ما لہ من نفاد، اور اس میں کوئی فنا نہیں، ہمیشہ رہے. ھذا، اللہ کہتے ہیں یہ ایک نصیحت تھی، یہ جنت. ھذا یعنی ایک جنت تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا. اب آؤ میں دوسری چیز کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، یہ ھذا سے مراد ہے پچھلی چیز کی طرف اشارہ. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے لَشَرَّ مَآب، بہت برا ٹھکانہ ہے. وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے. یصلونھا، جس میں یہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. بئس بھی افعال تعجب میں سے، یعنی اللہ گویا خود تعجب کر رہے ہیں کیسا برا ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوہ، یہ وہ جہنم ہے، بس چاہیے کہ فلیذوقوہ، یہ لوگ اس کو چکھیں. ان کو چاہیے کہ اب چکھیں اس کو. یہ چاہیے کا لفظ بھی لفظی اعتبار سے تو اس کا ترجمہ ہے چاہیے، لیکن یہ ایسے موقع پہ سامنے والے کی مصیبت میں اور اضافہ کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. کہ جیسے کوئی جیل کی کوٹری میں بند ہو جائے، آپ نے اس کو پہلے سمجھایا ہو کہ بھئی جیل مت جانا، وہاں تمہیں صحیح کھانا نہیں ملے گا، اور پھر بھی آپ حماقت کر کے بند ہو جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اب تمہیں اب چاہیے کہ اب یہی کھاؤ، تم پہ اب سوٹ یہی کرتا ہے کہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں نا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اب تم یہ کام کرو. اس لیے اللہ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، فلیذوقوا، انہیں چاہیے کہ اب اسی کو چکھیں، اس جہنم کو. یعنی کس چیز کو؟ آگے بدل ہے، حمیم، کھولتے ہوئے پانی کو، وغساق، اور پیپ کو، وآخر من شکلہ، اور اسی کے مثل دوسری بھی کچھ چیزیں، ازواج، جو مختلف نوعیت کی ہوں گی، یعنی مختلف نوعیت کی ایسی ہی غلیظ چیزیں، ان کو بھی اب تم چکھو جو سب عذاب پر مشتمل ہوں گی. ھذا فوج مقتحم معکم، اب اللہ نے جو جہنم میں پہلے داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، جو متبوع ہوں گے، جن کو دوسروں نے فالو کیا ہوگا، ان کا کلام شروع کرتے ہیں. ھذا فوج مقتحم معکم، وہ کہیں گے، یعنی قال الذین دخلوا فی النار اولا، وہ لوگ کہیں گے جو شروع میں جہنم میں داخل ہوئے، یہ لفظ یہاں معذوف ہے. وہ کیا کہیں گے؟ ھذا فوج مقتحم معکم، دیکھو یہ بھی بعد میں ایک فوج آ رہی ہے جو تمہارے ساتھ ہی اس آگ میں داخل ہو رہی ہے. ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم آئے تھے اسی وقت، مطلب عذاب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے جب آپ قید میں ہوتے ہیں نا، تو جب بھی کوئی نیا آنے والا شخص ہوتا ہے آپ کو ایک امید ہو جاتی ہے
کہ شاید اب یہ میری سفارش کرے گا، جیل کا دروازہ کھولے گا یا مجھ سے کوئی تسلی کی بات کرے گا، تو آپ مرحبا مرحبا کر رہے ہوتے ہیں بھائی، وہ کچھ امید ہو جاتی ہے آپ کو، اور آپ ان کو بڑھ چڑھ کے بلاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، کیوں آنا ہو رہا ہے، کس سلسلے میں آ رہے ہو؟ لیکن اللہ کہتے ہیں جب جہنمی نئے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے نا تو کہیں گے لا مرحبا، کوئی مرحبا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تمہارے ساتھ اسی آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا یہ وہی کمبخت ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا اور یہ ہمارے کہنے پر کفر اور شرک کیا کرتے تھے، اندازہ ہو جائے گا ان کا بھی وہی ٹھکانہ ہونے والا ہے جو ہمارا ٹھکانہ ہے، تو کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ اسی میں داخل ہوگی، لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ بھی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے نہیں نہیں بلکہ تم لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہو جنہوں نے یہ عذاب ہمارے سامنے کیا، لا کے تمہاری وجہ سے آگ میں جا رہے ہیں ہم، تو اصل نحوست تو تمہارے لیے، فبئس القرار، پس کیا برا ٹھکانہ ہے یہ، کس برے ٹھکانے میں تم نے ہمیں ڈلوا دیا، تمہاری باتوں میں آ کے ہم اس جہنم میں جا رہے ہیں۔ پھر یہ ماتحت لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں نا جو بعد میں جہنم میں آئے، یہ کیا کہیں گے، ربنا من قدم لنا ھذا، اے اللہ جس نے اس عذاب کو ہمارے سامنے کیا ہے نا، یعنی جو اس عذاب کو لانے کا ذریعہ بنائے، فزدہ عذابا، تو اس کے عذاب کو اور بڑھا دے، ضعفا، دگنا کر کے، فی النار، آگ میں، اللہ ان کو اور زیادہ عذاب دے۔ پھر یہ بڑے اور چھوٹے سب مل کے کہیں گے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم بہت برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے اور غریب مسکین لوگوں کو ناکام سمجھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم دنیا میں ایسے ہو تو آخرت میں بھی تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، اصل تو ہم ہیں، ہمیں فالو کرو۔ تو اب یہ اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے، یعنی ہم تو بڑے نیک اور ہم تو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، چلو ہم کفر شرک کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، تو دنیا میں اور بھی تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ہم دنیا کے ناکام ترین انسان سمجھا کرتے تھے، جن کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیا کرتے تھے، ہم ان کی غربت کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو برا سمجھا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے جو مسکین اصحاب رسول تھے، اور جو قیامت تک اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر کہیں گے اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، یعنی وہ مذاق کے قابل تھے نہیں تو ہم نے ان کو مذاق سمجھ لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا وہ ہیں جہنم میں لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، دونوں میں سے ایک بات تو ہے، یا تو ہیں وہ بھی جہنم میں ہی، کیونکہ دنیا میں وہ کامیاب لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، تو لگتا ہے کہ اب وہ جہنم میں ہی کہیں پڑے ہیں، یا معاملہ الٹا ہے، وہ جہنم میں نہیں ہے، ہم نے غلط کیا تھا کہ ہم نے ان کا مذاق ٹھہرا لیا تھا، حالانکہ وہ مذاق کے قابل تھے نہیں، ہم نے ان کو سیریس نہیں لیا، تو اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لحق، ان ذلک لحق، یہ بالکل درست حق بات ہے۔ وہ کیا حق بات ہے؟ یہ تخاصم بدل ہے، تخاصم اہل النار، یعنی اہل آگ کا یہ جھگڑا کرنا، یہ جھگڑا کریں گے، وہ بڑے چھوٹوں کو برا بھلا کہیں گے، چھوٹے بڑوں کے لیے بد دعا کریں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے، اور پھر تعجب کریں گے کہ ہائے جن لوگوں کو ہم کمزور، کمتر، گھٹیا اور ناکام سمجھا کرتے تھے، کامیاب تو وہی لوگ ہوئے، وہ آج ہمیں اس جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ تو وقت بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ، اس میں ہمیں بہرحال یہ سبق ملتا ہے کہ آج دولت کو، عزت کو، شہرت کو کامیابی کی دلیل سمجھا جا رہا ہے۔ یہی متکبر لوگ جب دیکھیں گے نا کہ جہنم میں مالداروں کی کثرت ہے اور غریب جنت میں زیادہ ہیں، تو یہ یہی باتیں کریں گے کہ ہم نے ان کا جو مذاق بنایا تھا نا یہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی نظر میں دولت بعد میں ہے، سب سے پہلے آپ کے اعمال ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، اس کو معیار سمجھنا چاہیے۔ ایک غریب آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، خدا کی قسم اگر اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے نا، وہ کامیاب ہے، اور اس امیر سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، خواہشات، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہو، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت